بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ تطبیق القرآن کی چوتھی کلاس ہے. آج کی اس کلاس میں ہم لفظ الجلالہ، لفظ اللہ، اس کی کچھ تفاصیل، اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی کلاس سے جو پہلے کلاسز ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لفظ القرآن، اس کی تفصیل کو جانا کہ لفظ قرآن کون سا صیغہ ہے اور اس کا کیا معنی ہے، اور اس روٹ ورڈ سے عربی میں کیا کیا معنی بنتے ہیں. لفظ القرآن، لفظ قرآن کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے چونکہ آغاز کرنا تھا تو لفظ اعوذ باللہ یہ کون سا صیغہ ہے اور کس طرح اس میں تبدیلی ہوئی ہے اور اس کا اس روٹ ورڈ سے کیا کیا جو ہے وہ معانی بنتے ہیں، اس بات کو جانا گیا. اور آج کی اس کلاس میں اس کے بعد تیسری کلاس میں ہم نے اعوذ باللہ با حرف جر عربی میں کتنے معانی کے لیے آتا ہے اس کی تفصیلات کو جانا، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ باللہ میں با کے بعد لفظ اللہ آتا ہے. با کے بعد لفظ اللہ یہ ایک بہت عظیم لفظ ہے، اور آج کی کلاس اس لفظ کے بارے میں آج اس کا پہلا حصہ ہوگا. میں آج اس لفظ کے بارے میں کچھ باتیں آج بتاؤں گا اور کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ہوں گی. آج کی کلاس کو میں یعنی اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتنی سی باتیں بتا دی جائیں تاکہ جو ہے یہ چیزیں لفظ اللہ کے بارے میں یاد ہو جائیں. لفظ اللہ کو عربی میں لفظ الجلالہ کہتے ہیں. لفظ الجلالہ نوٹ کرتے جائیے، کلاس کا آغاز یہاں سے ہے. عربی میں لفظ اللہ کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں. جلالہ اس کی یعنی جلالہ کا جلالتن کا مطلب یہ ہے، جلالتن کا مطلب یہ ہے کہ عظمت، مرتبہ، مقام. اور لفظ اللہ یا لفظ الجلالہ جب بھی بولا جائے، یعنی لفظ الجلالہ کا لفظ جب بھی بولا جائے تو اس سے کیا مراد لینا ہے؟ اس سے مراد اللہ مراد لینا ہے. جی، اس سے اللہ مراد لینا ہے. لفظ اللہ کے بارے میں پہلی بات اور بنیادی بات جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ اصل میں کیا ہے. اصل کیا ہے اس کی؟ اس ضمن میں بنیادی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ کی اصل کے بارے میں دو قول ہیں اور دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ جامد ہے. جامد یا مشتق کو جاننے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ عربی میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں، خاص طور پہ یہ تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے جامد، ایک ہے مصدر اور ایک ہے مشتق. جامد اسے کہتے ہیں اس اسم کو کہ جو کسی دوسرے سے نہیں بنا بلکہ بذات خود ہی وہ بن گیا. اس کا پیچھے کوئی اصل نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ نکال کے بنایا گیا ہے، بلکہ
بذات خود ہی وہ اصل ہے، جیسے کہ رجل آدمی. اب رجل کا معنی آدمی ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجل کسی چیز سے نکلا نہیں ہے. یا گھوڑے کو عربی میں فرسن کہتے ہیں، عربی میں گھوڑے کو فرسن کہتے ہیں. تو یہ لفظ فرس، یہ لفظ فرس جو ہے یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا، کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا، بلکہ فرسن گھوڑے کا نام ہے. دوسرے نمبر پہ یعنی پہلے نمبر پہ میں نے بتایا ہے جامد، جامد، اور دوسرے نمبر پہ ہے مصدر. کیا ہے؟ مصدر. میم صاد را، صاد دال اور را، مصدر. مصدر کا معنی یہ ہے کہ وہ لفظ خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اس سے آگے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی لفظ نصرن ہے. نصرن کا معنی مدد کرنا. نصرن کا معنی ہے مدد کرنا. اب یہ جو نصرن ہے اس سے آگے ناصرن کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، اسی سے منصورن کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے جی، منصورن کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. ناصرن، منصورن، منتصرن، اس طرح کے الفاظ. دوبارہ عربی میں الفاظ کے بنیاد تین طرح ہوتی ہے. ایک ہے جامد، ایک ہے جامد، اور ایک ہے مصدر، اور ایک ہے مشتق. جامد کا مطلب کہ وہ نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے. مصدر کا معنی یہ ہے کہ وہ خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن آگے اس سے جو ہے وہ بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. یہ ہے مصدر. اور تیسرا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں مشتق. تیسرا درجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشتق. مشتق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو مصدر سے بنا ہوا ہو، جیسے کہ ناصرن تھا یا منصورن تھا، یہ جو ہے یہ مشتق ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جامد جو کسی سے نہیں بنا، مصدر جو جامد جو کسی سے نہیں بنا اور اس سے بھی آگے کوئی نہیں بنتا. مصدر جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن آگے اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں جی. اور تیسرے نمبر پہ مشتق ہے وہ اسم جو مصدر سے بنا ہوا ہے، جیسے کہ ناصرن جو ہے وہ نصر سے بنا ہوا ہے، اسی طرح ضاربن جو ہے وہ ضرب سے بنا ہوا ہے، عالم جو ہے وہ علم سے بنا ہوا ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ یا لفظ الجلالہ، یہ بات نوٹ کیجئے گا، یا لفظ الجلالہ یہ جامد ہے یا یہ ہے کہ یہ مشتق ہے. اب یہ دو باتیں سمجھنی ہیں. اگر یہ مشتق سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی مصدر ہے جس سے نکلا ہوا ہے، اور اگر جو ہے اس کو جامد سمجھا جائے تو گویا کہ یہ نہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے آگے کوئی نکل سکتا ہے. تو آتے ہیں، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اس قول کو کہ یہ مشتق ہے. جی پہلی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے. اچھا جی، جب یہ مشتق ہے تو اس کا اشتقاق کیا ہے، یعنی اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات بتانا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا لفظ جامد، اسم جامد کا روٹ ورڈ ہوتا ہے؟ اس میں جامد کا روٹ ورڈ ہوتا ہے؟ اس میں جامد کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، بس صرف اور صرف اس کے کبھی ڈکشنری میں پہچاننے کے لیے. یہ ایک بات بھی سمجھ لیجئے گا، آپ لوگوں کو کبھی کام دے گی کہ جتنے بھی جامد الفاظ ہوتے ہیں ان کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا.
لیکن عربی زبان میں جتنی بھی ڈکشنریاں بنی ہوئی ہیں وہ سب کے سب معانی تلاش کرنے کے لیے روٹ ورڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اب جامد لفظ کا یا جامد اسم کا روٹ وہاں پہ معنی کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ جی مثال کے طور پہ میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں، سین فے را، اور یہ لفظ ہے سفر جلن. کیا لفظ ہے؟ سفر. لفظ ہے سین فا سا فر جلن. لفظ ہے عربی کا. اب اس کا معنی تلاش کرنا ہو تو کس روٹ ورڈ میں تلاش کیا جائے گا؟ جی اس کا ہم معنی کس میں تلاش کریں گے؟ روٹ ورڈ صرف 3 ہوتے ہیں تو کن حرفوں کو سمجھا جائے گا؟ جی یہی بتانا مقصود یہ ہے کہ پہلے 3 حرف جو ہیں ان کو حروف اصلی سمجھ لیا جاتا ہے، اگرچہ ہونا کوئی ضروری نہیں. جتنے بھی جامد الفاظ ہیں ان کے پہلے 3 حرفوں کو جو ہے وہ روٹ ورڈ سمجھ لیا جاتا ہے. جی سین فا را سفر جلن، پہلے 3 حرفوں کو روٹ ورڈ سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کا معنی تلاش کیا جاتا ہے. جی اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف واپس اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اگر مشتق ہے تو اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ جی تو اس صورت میں نوٹ کر لیجیے کہ لفظ اللہ اصل میں الالہ ہے. کیا ہے؟ الالہ. جی الالہن. اچھا جی الالہن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ ہے حمزہ لام اور ہا. الہ. جی حمزہ لام اور ہا. الہ. الہ بمانا عابدہ ہوتا ہے. الہ بمانا عابدہ ہوتا ہے. عین با دال عابدہ یعنی عبادت کرنا. الہ بمانا عابدہ ہوتا ہے یعنی عبادت کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو الہ ہے روٹ ورڈ اسی سے عبادہ کے معنی میں ہے یعنی عبادت کرنا. اور یہ الہ جی اور یہ الہن جو ہے مصدر ہے بمانا مألوہن یعنی معبودن. بات سمجھ آئی؟ مصدر ہے الہن مصدر ہے بمانا مألوہن. جی مألوہن یا یہ ہے نمبر 1. دوبارہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ الالہ لفظ اللہ کی اصل ہے الالہن جس کا روٹ ورڈ ہے الہ. الہ کا معنی ہے عابدہ عین با دال عبادت کرنا. اور عبادت کرنا یعنی عبادت جیسے ہے اسی طرح. اب یہ الہن مصدر ہے بمانا مألوہن. جی اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے بمانا مألوہن یعنی معبودن. مألوہن یعنی معبودن. مألوہن یعنی معبودن. الہن مصدر ہے بمانا مفعول کے یعنی معبودن کی عبادت کی جائے. یہ ہے ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ الہن یہ صفت ہے، صفت کا صیغہ ہے بمانا مألوہن ہی ہے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں
کہ اس پہلے قول میں اور دوسرے قول میں پہلی اور دوسری بات میں فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ لفظ اللہ جس کا اصل ہے الالہ، اب یہ جو الالہ ہے یہ الہون کا روٹ ورڈ ہے الہ، الہ اور الہ بمانا عبادہ ہے، عبادت کرنا۔ اب یہ الہون سے جو ہے یہ مصدر ہے مفعول کے معنی میں، یعنی مألوہن کے معنی میں، معبودن کے معنی میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الہن صفت ہے، صفت کا مطلب یعنی الہ سے اس میں مبالغہ ہے، الہ سے اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں مبالغہ بھی مفعول کے معنی میں ہے، مألوہن ہی کے معنی میں ہے۔ اس میں مبالغہ فعالن کے وزن پہ کرنے والا یا کیا جانے والا، فاعل کا معنی میں اور مفعول کے دونوں معنی میں آ جاتے ہیں، دونوں معنی میں آ جاتے ہیں، کرنے والے کے معنی میں بھی اور کیا جانے والے کے معنی میں بھی۔ تو یہ الہن صفت ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے، معنی وہی بنتا ہے مألوہن کا، یعنی بہت زیادہ عبادت کیا جانے والا، یعنی یہ حقیقی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہے لفظ الہ سے نکلا ہوا، اور الہ سے الہن، الہ سے الہن یا تو مصدر ہے مألوہن کے معنی میں یا اس میں مبالغہ ہے مألوہن کے معنی میں۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس الہن کے شروع میں لگا دیا گیا کیا لگا دیا گیا؟ الالہ، الالہ لگا دیا گیا۔ تو جب اس کے شروع میں لگایا گیا تو اس کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے، الالہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے، نوٹ کرنا کوئی قاعدہ یا کوئی اصول نہیں بلکہ کثرت استعمال کی وجہ سے الالہ کا جو الہن کا حمزہ تھا درمیان والا اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا، اور لفظ الکلام اور الہ کے لام کا آپس میں ادغام کر دیا گیا تو بن گیا اللہ۔ اس بات کو ذرا دوبارہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اصل میں ہے الالہ۔ اب یہ جو الہن کا لفظ ہے یہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے الہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ، لام اور ہا، اور یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہے عبادہ، یعنی عبادت سے جی عبادت سے ہے، عبادہ کے معنی میں۔ تو اب الہن کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو الہن مصدر ہے مألوہن کے معنی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ الہن فعالن کے طرز پہ، فعالن کے انداز پہ صفت ہے یا اس میں صفت ہے یعنی اس میں مبالغہ ہے مألوہن کے معنی میں، معبودن کے معنی میں۔ اب اس الہ کے شروع میں ال لگایا گیا، الہ کے شروع میں کیا لگایا گیا؟ جی الہن کے شروع میں لگا دیا گیا اس کے شروع میں کیا لگا دیا گیا؟ الہن، جی اس کے شروع میں لگا دیا گیا جب لگایا گیا تو الہن کا جو حمزہ تھا، یہ جو الہن کا حمزہ تھا اس کو گرایا گیا، ختم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ کس اصول یا کس قاعدے کے تحت؟ بس عربی میں بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ مشہور لفظ میں اس میں استعمال کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ حمزہ گرا دیا گیا، اور پیچھے والے لام تعریف کے لام کو
اس کو آگے والے لام الہ کے ساتھ ادغام کر دیا گیا۔ ادغام یہ ہوتا ہے کہ جب دو حرف ایک ہی جنس کے آ جائیں، یعنی دو حرف ایک ہی کی طرح کے آ جائیں، با دو دفعہ آ جائے، تا دو دفعہ آ جائے، جیم دو دفعہ آ جائے، دال دو دفعہ آ جائے، تو پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ ایک حرف دونوں کو ایک ہی حرف بنا دیتے ہیں، اور ایک حرف بنانے کے بعد اس پہ شد لگا دی جاتی ہے۔ مدّا اصل میں ہے مادہ دا، مدّا اصل میں ہے مادہ دا، مادہ دا، جی مادہ دا یہ اس سے بنا ہوا ہے مدّا، مدّا، جی بالکل ایک ہی مخرج سے معروف ہوں۔ اب لام ایک ہی مخرج سے ہیں، آپس میں آ گئے تو ان کا ادغام کر دیا گیا اور بن گیا اللہ۔ لفظ کیا بن گیا؟ اللہ۔ یہ ہے لفظ اللہ کے اصلیت، یا یہاں سے جو ہے یہ لفظ یوں اس طرح کر کے مشتق ہو کے اس طرح بنا ہے۔ یہ ہے پہلا قول۔ جی اس کے قائلین یا اس کی طرف جو بڑے لوگ یا بڑی رائے جن لوگوں کی ہے، ان میں حافظ ابن قیم ہیں اور ابن جریر الطبری ہیں۔ یہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اب میں چل رہا ہوں دوسرے قول کی طرف، حافظ ابن قیم اور امام ابن جریر الطبری کہ لفظ اللہ یعنی لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ جو ہے یہ ہے جامد۔ جامد لفظ الجلالہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے۔ جامد اس لیے ہے، اچھا اس کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مشتق مان لیں، اگر ہم اس کا اشتقاق مان لیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ جیسے الفاظ پہلے آئے تھے، یعنی الہ بمانا عبادہ، الہ بمانا معبود، یہ لفظ پہلے سے معرض وجود میں آیا اور پھر اللہ کی ذات پہ بولا گیا، جبکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد سے ہے۔ اللہ کی ذات سب چیزوں سے پہلے ہے۔ اس وقت یہ ہمارے الفاظ، یہ ہماری بولیاں، یہ کچھ نہیں تھے، اس لیے لفظ اللہ کا کوئی اشتقاق نہیں۔ یہ لفظ اللہ جامد ہے اور علم ہے اللہ کی ذات کے لیے، جامد ہے اور علم ہے اللہ کی ذات کے لیے، یعنی اللہ کا اسم الذات ہے، جی اسم الذات ہے، علم ہے، اور خالی جیسے کسی کا نام آپ شروع سے ایک نام رکھ دیتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ میں اللہ کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں دینا چاہتا، لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے خالد، جی خالد رکھ دیا جاتا ہے، تو اب لفظ کا وجود تو پہلے سے ہے اور یہ بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر نام اس کا خالد رکھ دیا گیا، تو خالد خلود سے اشتقاق اس کا موجود ہے، جی خالدہ سے موجود ہے۔ لیکن لفظ اللہ الہن سے ہے، اور الہن کو اگر مان لیا جائے کہ یہ لفظ پہلے سے تھا اور پھر اللہ کی ذات کے لیے رکھا گیا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اللہ سب چیزوں سے، ہر چیز سے پہلے ہے، جی یہ ہے قول ایک۔ اس کے پیچھے یہ ایک عقیدہ ہے یا یہ ایک دلالت ہے۔ باقی رہا کہ الہ بمانا معبود، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ
مخلوق کی بولی میں، مخلوق کی زبان میں الہن بمانا معبود استعمال اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ الالہ سے ہے، الالہ سے ہے، اور یہ الالہ سے یوں جڑ کے بن گیا ہے اللہ، یہ درست نہیں ہے، یہ ہے دوسرا قول۔ اس کے قائلین میں یا اس کے کہنے والوں میں امام فخر الدین الرازی، امام رازی کے نام سے معروف ہیں، وہ ہیں، اور امام سیبویہ ہیں، سیبویہ جن کا نحو میں، عربی گرامر میں بہت بڑا کمال ہے، وہ ہیں، امام خلیل النحوی ہیں۔ اس طرح کے لوگ اس قول کی طرف گئے ہیں کہ لفظ اللہ جامد ہے، جب اس کو جامد مان لیا تو پھر باقی ساری باتیں ختم ہو گئیں، باقی ساری باتیں ختم ہو گئی، یعنی لفظ اصل میں الالہ تھا، اس سے جو ہے وہ اللہ بنا، وہ سب باتیں ختم ہو گئیں، اور یوں سمجھ لیں کہ لفظ اللہ ایک جو ہے وہ جامد اسم جو ہے اللہ کی ذات کے لیے علم ہے، جامد ہے، اس کا کوئی اشتقاق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مخلوق کے لیے الہ معبود یہ لفظ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا نام جو اللہ ہے یہ جامد ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل جو ہے، جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں سے ایک دلیل قوی یہ دلیل ہے کہ اگر یہ، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، اگر یہ الالہ سے ہوتا، الالہن سے ہوتا لفظ اللہ، لفظ اللہ اگر الالہن سے ہوتا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ جب اس کے شروع میں یا لگائی جائے، یا لگائی جائے تو اللہ سے پہلے ایوہا کا اضافہ ہونا چاہیے، ایوہا کا اضافہ ہونا چاہیے، یا ایوہ اللہ، اس لیے کہ عربی زبان میں جب بھی معرف بالنام کے شروع میں یا لگایا جاتا ہے تو درمیان میں ایوہا کا اضافہ ہوتا ہے۔ الف لام کے شروع میں جب بھی یا لگائی جائے تو اس کے شروع میں، جیسے کہ الذین، الذین ہے، مثال کے طور پہ الذین ہے، اب الذین کے شروع میں ہمیں یا لگانی پڑے تو کیسے ہم کہیں گے؟ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، ایھا کا اضافہ ہوگا۔ اب لفظ اللہ کے شروع میں ایھا کا اضافہ نہیں ہوتا اور براہ راست یا لگا دی جاتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ اللہ کے شروع میں ال جو ہے یہ وہ والا ال نہیں ہے، یہ وہ والا ال نہیں ہے کہ جو کہ تعریف کے لیے آتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ جی بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے دوسرا قول کہ یہ اسم جو ہے وہ جامد ہے۔ اب اس میں زیادہ بہتر رائے یا یہ ہے کہ جس کی طرف زیادہ تر علماء گئے ہیں یا جس چیز کو ترجیح حاصل ہے وہ کون سا قول ہونا چاہیے، یہ کون سی رائے ہونی چاہیے؟ پہلی یا دوسری؟ پہلی رائے یا دوسری رائے؟ جی یعنی محسوس یہی ہوتی ہے کہ دوسری رائے جو ہے غالب ہے، لیکن واللہ عالم زیادہ تر علماء اس بات پہ گئے ہیں کہ پہلی رائے زیادہ بہتر ہے، پہلی رائے زیادہ بہتر ہے، پہلی رائے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ مشتق کا مطلب ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں،
مشتق کا مطلب ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہ کے روٹ ورڈ سے اس طرح متولد، اس طرح کر کے اس کی تولید ہوئی ہے، یا جیسے ایک جانور سے پیدا ہو کے دوسرا جانور نکلتا ہے اس طرح اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو عربی زبان میں الہ بولا جاتا ہے اس کے موافق اس رب کا نام آیا ہے۔ یہ ہے گویا کہ اللہ، یہ اللہ کے لیے عالم پہلے سے ہی ہے، ازل سے ہے، ابد سے ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے۔ جب عربی زبان معرض وجود میں آئی تو اس وقت عربی زبان کے اندر جو لفظ اللہ بولا جاتا تھا اس سے مراد کی وہی ذات مراد لے لی گئی، لیکن زبان لینگویج میں اس کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اس سے ہم یہ مراد نہیں لیتے ہیں کہ ایک لفظ میں سے دوسرا لفظ نکل کر یوں آ گیا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ اللہ پایا جاتا ہے الہن سے مرکب ہو کر، الہن سے مرکب ہو کر، وہ اس سے مراد بھی وہی ذات ہے جو ازل سے ابد تک موجود ہے۔ اسی کے لیے ہی یہ نام پہلے سے رکھا گیا ہوا تھا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ زبان بعد میں آئی اور پھر اس میں سے یہ لفظ نکالا گیا، یعنی اس قول کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھی لفظ اللہ کی پہلی بات۔ لفظ اللہ کی پہلی بات اس کے اندر یہ موجود تھی کہ آیا لفظ اللہ مشتق ہے یا جامد ہے۔ اس پہلے قول اور دوسرے قول میں سے، اس پہلی رائے اور دوسرے رائے میں سے زیادہ فوقیت یا تقویت کس کو حاصل ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ واللہ اعلم زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو مشتق سمجھا جائے۔ یہ اس کا اشتقاق ہے۔ اشتقاق سے مراد کہ الہ سے اللہ بنا ہوا ہے، الہ سے اللہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے بنایا گیا ہے، یعنی جیسے میں نے پوری توجیہ کر کے اس کی بنائی ہے، اور اس اشتقاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ اللہ مشتق ہو کے الہن سے مصدر سے اس طرح نکلا ہوا ہے کہ جس طرح کوئی پیدائش ہو کے آگے نکلتا ہے، یوں نہیں، تولد نہیں ہے، بلکہ معنی دونوں کا سیم ہے۔ یہ مقصود ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے جو اللہ کا لفظ ازل سے رکھا گیا تھا عربی لینگویج میں، اس کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ یہ ہے مفہوم اس قول کا، واللہ اعلم بالصواب۔ لفظ اللہ، اب اس میں نوٹ کیجئے، دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ لکھنے میں آتا ہے اللہ، لکھنے میں آتا ہے اللہ۔ اچھا، ایک بات اور نوٹ کیجئے گا کہ کیا ہم اس کو اس طرح کر کے لکھ سکتے تھے کہ الف ہو، لام ہو، اس کے بعد پھر لام آئے اور اس لام کے بعد پھر الف لگا ہوا ہو اور اس کے بعد پھر ہا ہو؟ اب یہ پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ اس کا نطق کیا ہے؟ یعنی اس کے تلفظ کیا ہے؟ اس کا تلفظ بھی یہی ہے، اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اس دوسرے لام کے بعد بھی الف تھا، اس الف کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اس لام کے اوپر جو کھڑی زبر لگائی جاتی ہے، اس میں کیا راز ہے یا اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ اب بات ذرا دوبارہ سمجھیے گا کہ لفظ اللہ
جی اگر اس کو یوں لکھا جائے کہ الف لام پھر لام اور دوسرے لام کے بعد پھر الف لکھا ہوا ہو اور آخر میں جو ہے گول تا ہو یا گول ہا ہو، اس کا تلفظ بھی یہی بنتا ہے اللہ۔ اچھا ایسا کیوں نہیں کیا گیا یا اس طرح کیوں نہیں لکھا جاتا؟ واللہ اعلم، اس کی توجیہ یہ ہے لفظ اللہ کو کھڑی زبر یا مد طبعی کے ساتھ اس لیے لکھا گیا، اس کھڑی زبر کے ساتھ، اس لیے کہ عربوں کے باطل معبودات جسے اللات اور العزیٰ کہتے ہیں، اس کو لکھا یوں جاتا تھا کہ دوسرے لام کے بعد الف آتا تھا۔ اللہ کی ذات کو فرق کرنے کے لیے معبودان باطلہ سے عربوں کے اندر جو رسم الخط رائج ہوا، اس میں لفظ اللہ کے دوسرے لام کی شد کے اوپر کھڑی زبر تو موجود ہے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں لکھا گیا کہ اس دوسرے لام کے بعد الف موجود ہے۔ وجہ یا اس میں حکمت یہ تھی کہ جو باطل معبود تھے اللات والعزیٰ، اس کا جب لکھا جاتا تھا تو الف لام لام اور پھر الف اور پھر آخر میں گولتا ڈالی جاتی تھی۔ اللہ اور اللہ میں فرق کرنے کے لیے لفظ اللہ جو ہے یوں لکھا جاتا تھا۔ لفظ اللہ کی گفتگو ابھی ہماری جاری ہے اور ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں اور موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کلاس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں اور تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آئی، یہاں اس بات کا سمجھانا مقصود تھا۔ جی آج کی اس کلاس میں اس پوائنٹ کو میرا خیال یہ ہے کہ کافی اچھے انداز سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی اسی لفظ پہ ہی بات جاری رہے گی اور آئندہ کلاس بھی ہماری لفظ اللہ ہی کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔